بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم عربی کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ الدرس التاسع والعشرون ہے ہمارا التلفزیون۔ اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ ترجمہ دیکھیں۔ یدخل نبیل بیتہ، نبیل اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ فیجد ولدہ راشدا جالسا، وہ دیکھتا ہے اپنے بیٹے کو بیٹھا ہوا امام التلفزیون، ٹیلی ویژن کے سامنے۔ پھر وہ اپنے بیٹے راشد کو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہوا دیکھتا ہے۔ وہ بیدہ وقتۃ تحکم عن بعد، اس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے۔ یشاہد، وہ دیکھتا ہے تمثیلیتاً، تاریخی ڈرامہ، وہ ایک تاریخی ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ تعرض علی الشاشۃ، جو اسکرین پر پیش کیا جا رہا تھا۔ وعیناہ، اور اس کی آنکھیں تلمعان، چمکتی ہیں، مما دفعتہ التمثیلیۃ فی نفسہ من الحماس، اس کی دونوں آنکھیں خوشی اور جوش سے چمک رہی تھیں، کیونکہ وہ ڈرامہ التمثیلیۃ، کیونکہ وہ ڈرامہ فی نفسہ من الحماس، جوش کو اس کے دل میں ابار رہا تھا۔ فیسکت نبیل، پھر خاموش ہو جاتا ہے نبیل، الی انتہا، پروگرام کے آخر تک۔ ثم یقول راشد، پھر وہ راشد سے کہتا ہے، نبیل حل قرأت، کیا تو نے پڑھا ہے قصہ علاء الدین اور مصباح اور چراغ کا؟ کیا تو نے علاء الدین اور چراغ کے قصے کو پڑھا ہے اے راشد؟ راشد نام یا ابی، جی ہاں میرے ابا جان۔ وکم اتمنا، اور میری بڑی تمنا ہے، این یقع، یہ کہ لگے، حاضل مصباح، یہ چراغ، بجدی، میرے ہاتھ، اور میری بڑی خواہش ہے کہ یہ چراغ میرے ہاتھ آ جائے۔ حتی اتسلط علی الماردی، تاکہ میں قابو پا سکوں جن پر، علی الماردی، جن پر، تاکہ میں قابو پا سکوں جن پر۔ امرہ، پھر میں حکم دوں اس کو، فیحملنی، پس وہ مجھے لے جائے، الی الصین، مرتن، ایک مرتبہ چین، و الی افریقہ اخری، اور دوسری مرتبہ افریقہ لے جائے۔ نبیل، وہذا المصباح، اور یہ چراغ، قد وقع، تحقیق لگ چکا ہے، بجدیکا، تیرے ہاتھ، وانت لا تعرف، اور تمہیں معلوم نہیں ہے۔ راشد ضاحکن، راشد ہنستے ہوئے، نعم، جی ہاں، فی احلامی، میرے خوابوں میں۔ نبیل، لا بل فی یقظتک، نہیں بلکہ حالت بیداری میں۔ الم تفکر فی ہذہ الآلۃ، کیا تو نے غور نہیں کیا اس آلہ کے بارے میں، بیدک، جو تیرے ہاتھ میں ہے، للتحکم عن بعد لیس لک، کیا تم نے اپنے ہاتھ میں آنے والے ریموٹ کنٹرول کے متعلق نہیں سوچا کبھی؟ لیس لک، نہیں ہے یہ، الا، مگر، ان تضغط، یہ کہ تو دبائے، زرن، بٹن، من ازرارہ، اس کے بٹنوں میں سے کسی ایک بٹن کو دبانا ہے، حتی، یہاں تک کہ تتنقل، تم منتقل ہو جاؤ گے، من مکان الی مکان، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، یہاں تک کہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہو۔ تشاہد المناظر المختلفۃ، اور مختلف نظارے دیکھتے ہو۔ راشد، بصوت ملء بالحماس، مکمل جوش کی آواز کے ساتھ، فکرتاً عجیبۃ، واللہ، اللہ کی قسم عجیب بات ہے۔ یقوم، وہ کھڑا ہوتا ہے، من مکانی، ضاحکاً، ہنستے ہوئے اپنی جگہ سے، ہا ہا ہا، انا علاء الدین، میں علاء الدین ہوں، وہذا مصباحی، اور یہ میرا چراغ ہے۔ اخزر یا ماردو، حاضر ہو جا اے جن، یحکی المارد فی صوت غریب، وہ عجیب آواز میں جن کی نقل اتارتا ہے۔ بماذا تأمرنی یا سیدی، آقا میرے لیے کیا حکم ہے، اے میرے آقا میرے لیے کیا حکم ہے۔ یامر المارد بنقلہ من مکان الی مکان، وہ جن کو حکم دیتا ہے کہ وہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے۔ یامر الماردہ،
وہ حکم دیتا ہے جن کو بنقل ہی من مکان الی مکان، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا، وہو یضغط علی الازرار المختلفۃ بسرعۃ، اور وہ بٹنوں کو تیزی سے دباتا ہے، فتتغیر المناظر، پس بدلنے لگتے ہیں چینل، علی الشاشۃ، پس چینل کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اسکرین پر مناظر بھی بدلتے ہیں، فتغیر المناظر علی الشاشۃ، پس بدلتے ہیں مناظر اسکرین پر، بتغیر القناۃ، چینل کے بدلنے کے ساتھ، پھر چینل بدلنے کے ساتھ ساتھ اسکرین پر مناظر بھی بدلتے ہیں، وَيَسْتَغْرِقُ فِي الضِّحْكِ، اور وہ کہکوں میں ڈوب جاتا ہے۔ نبیل النبیل العلم قد حقق، تحقیق سائنس نے العلم قد حقق لنا کثیرا مما کنا نخلم، نبیل سائنس نے ان باتوں کو ہمارے لیے حقیقت بنا دیا ہے، کنا نخلم به من قصص اساطیر، جن کو پہلے ہم خواب میں دیکھتے تھے اور قصے کہانیاں خیال کرتے تھے۔ راشد راشد حقاً، واقعی یا ابی، اے میرے ابا جان، ان تلفزیون، بے شک ٹیلی ویژن، من المخترعات العجیبتی، کہ ٹیلی ویژن عجیب و غریب ایجادات میں سے ہے، نبیل النبیل واذکر یا راشد، نبیل اے راشد مجھے یاد ہے، انی فی صبایا، کہ بے شک میں اپنے بچپن میں، کنتو تھا میں، اسمعو سنتا، ان مذیاعن، ریڈیو سے، نبیل اے راشد مجھے یاد ہے کہ میں بچپن میں ریڈیو سے متعلق سنتا تھا، سوف یمکننا ان نری فیہ صورۃ المذیع، کہ جلد ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم اس میں اعلان والوں کی تصویریں دیکھیں گے۔ نبیل راشد سے کہتا ہے کہ اے راشد مجھے یاد ہے کہ میں بچپن میں ریڈیو سے متعلق سنتا تھا کہ جلد ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم اس میں اعلان والوں کی تصویریں دیکھیں گے۔ فضلاً، اس کے علاوہ، ان نسمع صوتہ، اس کے علاوہ یہ کہ ہم سنیں گے اس کی آواز، فکنتو، یعنی ہم اس کے علاوہ یہ کہ ہم اناؤنس کرنے والے کی آواز کو سماعت کریں، فکنتو، پس میں، اتعجب، حیران ہو جاتا تھا، من ذالک، اس کے بارے میں، ولم تکد نفسی تصدقہ، اور میرا دل اس کی تصدیق نہیں کرتا تھا، والآن قد اصبح، اور اب تحقیق یہ چیز کیا ہو گئی ہے، ذالک حقیقتاً ملموسۃً، یہ حقیقت ہے، اب یہ چیز حقیقت بن گئی ہے، لا یتعجب منہا احد، اس سے کوئی بھی حیران نہیں ہوتا اب۔ راشد راشد، ما معنی کلمۃ التلفزیون، کیا معنی ہے، اے میرے ابا جان، ٹیلی ویژن کا کیا معنی ہے؟ نبیل النبیل، ہذہ الکلمۃ، یہ کلمہ، مکونۃ، ملا ہوا ہے، من کلمتین، دو کلموں سے، یونانیۃ و لاطینیۃ، یونانی اور لاطینی سے۔ نبیل، یہ کلمہ دو لفظوں سے بنا ہے جو یونانی اور لاطینی ہیں۔ اما الکلمۃ الیونانی، بہرحال یونانی جو ہے، فہیہ، پس وہ ٹیلی ہے، ومعناہا، اور اس کا معنی ہے، عمبودن، دور سے، واما اللاطینیۃ، اور جو لاطینی ہے، فہیہ فیدیو، پس وہ ویڈیو ہے، ومعناہا الرؤیۃ، اور معنی ہے اس کا دیکھنا۔
یونانی لفظ تو ٹیلی ہے جس کا معنی ہے دور سے ہے، اور لاطینی لفظ ویڈیو کا معنی ہے جس کا معنی ہے دیکھنا۔ راشد راشد، فہمت میں سمجھ گیا، فمانہ تلفزیون ٹیلی ویژن کا معنی الرؤیۃ عن بعد دور سے دیکھنا۔ راشد کہنے لگا کہ پھر میں سمجھ گیا، پس ٹیلی ویژن کے معنی ہے یعنی دور سے دیکھنا۔ نبیل نبیل، نعم جی ہاں، ولکن التلفزیون لیکن ٹیلی ویژن لیس ہوا مجرد الرؤیۃ صرف دور سے دیکھنا ہی نہیں ہے، ولکنہ لیکن وہ ایضاً اسمع عن بعد دور سے سننا بھی ہے۔ نبیل ہاں، اور لیکن ٹیلی ویژن صرف دور سے دیکھنا ہی تو نہیں ہے بلکہ اسے دور سے سننا بھی ہے۔ انہ حقاً بے شک وہ سچ ہے، انہ حقاً الرادیو بے شک وہ، دراصل یہ ریڈیو کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ دراصل یہ ریڈیو ہی ہے، یعنی مضافاً اضافہ کیا گیا ہے الیہ اس میں الصوری تصویر کا، کما جیسا کہ کنہ ہم نسمع سنتے تھے، انہو اس کے بارے میں، ونحن اور صغار اور ہم چھوٹے ہوتے تھے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ ریڈیو ہی ہے جس میں تصویر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ ٹیلی ویژن جو ہے یہ دراصل ریڈیو ہی ہے، اس میں تصویر کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جیسا کہ ہم اس کے بارے میں سنا کرتے تھے جب کہ ہم چھوٹے بچے تھے۔ راشد راشد، لیت شعری، راشد کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کیف یعمل التلفزیون کہ ٹیلی ویژن کس طرح کام کرتا ہے۔ نبیل نبیل، التلفزیون جہاز، ٹیلی ویژن ایک ڈھانچہ ہے، معقد پیچیدہ یا مشکل، ولیکن مبدأہ یسیر لیکن اس کا اصول جو ہے وہ آسان ہے، وہ تحویل الصور والاصوات الی موجات غیر منظورۃ وفی جہاز الاستقبال، یہ تصویروں اور آوازوں کا نہ دیکھی جانے والی لہروں میں تبدیل ہونا ہے۔ تتحول الموجات ثانیۃ الی صور و اصوات بوسیلۃ الہوائج، تتحول بدلتی ہیں، الموجات موجیں، ثانیۃ دوسری، الی طرف صور تصویریں، و اصوات اور آوازیں، بوسیلۃ الہوائی ہوائی وسیلے سے، یعنی دوبارہ یہی لہریں ہوا کے ذریعے اینٹینا میں تصویروں اور آوازوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ والتلفزیون اور ٹیلی ویژن، الملون اکثر تاکیداً اور ٹیلی ویژن اور رنگین ٹیلی ویژن جو ہے، الملون رنگین ٹیلی ویژن، اکثر تاکیداً زیادہ مشکل ہے، من التلفزیون الاسود فی ابجز، رنگین ٹیلی ویژن بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ ولیکن الخطۃ العامۃ واحدۃ فی الحالتین، لیکن دونوں حالتوں میں عام طور پر ایک اصول ہی ہے۔ راشد راشد، ان التلفزیون بے شک ٹیلی ویژن، احدی عجائب العصر ٹیلی ویژن زمانے کے عجائبات میں سے ایک ہے، انہ مفید جدا اور بلا شبہ یہ ایک بہت مفید ہے۔ نبیل نبیل، نعم جی ہاں، انہ مفید جی ہاں یہ مفید ہے، یستعان مدد حاصل کی جاتی ہے بھی اس کے ساتھ، علی التعلیم والتفرج تعلیم و تفریح میں اس سے مدد حاصل کی جاتی ہے۔ ولیکن خیر الامور اوسطھا لیکن بہترین معاملہ اس میں میانہ روی ہے، لیکن بہترین معاملہ اس میں کیا ہے؟ میانہ روی ہے۔ فَإِنَّكَ إِنْ أَسْرَفْتَ پس بے شک اگر تم زیادہ دلچسپی لوگے فی مشاہدۃ التلفزیون ٹیلی ویژن میں، وتخلفت فی دراستک اور اپنی پڑھائی میں پیچھے رہ جاؤ گے،
پھر اگر تم ٹیلی ویژن میں زیادہ دلچسپی لوگے تو تم اپنی پڑھائی میں پیچھے رہ جاؤ گے۔ استحال خیرہ شرن و اسبق نفعہ ضررن۔ استحالہ بدل جائے گی خیرہ اس کی اچھائی شرن برائی سے، تو اس کی اچھائی جو ہے برائی بن جائے گی، و اسبق اور بدل جائے گا یا ہو جائے گا نفعہ اس کا نفع ضررن نقصان، یعنی اس کا فائدہ جو ہے نقصان میں بدل جائے گا اور اس کی اچھائی برائی بن جائے گی۔ اگرچہ یہ مفید ہے، فائدہ مند چیز ہے، لیکن اگر اس کا زیادہ استعمال کرو گے تو پڑھائی میں پیچھے رہ جاؤ گے اور اس کی جو اچھائی ہے وہ برائی بن جائے گی اور اس کا فائدہ جو ہے وہ نقصان میں بدل جائے گا۔ راشد راشد نام، جی ہاں یا ابھی اے میرے ابا جان، عارف ذالکا مجھے یہ بات معلوم ہے، ولن انسا اور نہیں میں بھولوں گا، واجبتی اپنے فرائض، وانا اشاہد التلفزیون جب بھی میں ٹیلی ویژن دیکھوں گا تو اپنے فرائض نہیں بھولوں گا، ولن اسلطہ اور نہیں ہرگز میں مسلط ہونے دوں گا، علی وقتی اس کو اپنے وقت پر، و اہتمامی اور اپنے پروگراموں پر، یعنی اسے اپنے وقت اور پروگرام پر مسلط نہیں ہونے دوں گا، ولن اسلطہ اور نہیں میں مسلط ہونے دوں گا اس کو، علی وقتی و اہتمامی اپنے وقت اور اپنے پروگرام پر اسے مسلط نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ سبق کا ترجمہ ہمارا مکمل ہوا، اچھی طرح آپ نے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔